الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند آیات قبل تاکیدی حکم آیا کہ نماز کی ادائیگی کے وقت چاہے گھر پر ہو چاہے گھر سے باہر ہو قبلے کی طرف رخ کرو. اور جیسے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں نے اس کی پابندی شروع کی اور خصوصاً قبلے کی تبدیلی کے حکم کو ایکسپٹ کیا تو ان کی بہت مخالفت بھی ہوئی، جس کے بارے میں آتا ہے سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو چونکہ یہ ایک میجر تبدیلی تھی، نوٹیسبل چینج تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر رخ کرنا، تو اس سے معاشرے کے اندر قبلہ کا تعین یا تبدیلی قبلہ ایک موضوع بن گیا، ایک ٹاپک بن گیا. پتہ نا کہ جب بھی دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر پھر کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہوتی ہے. کوئی حکومت تبدیل ہو جائے مثلا، تو یہ تو صرف حکومت تبدیل نہیں ہو رہی تھی بلکہ قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، مرکز عبادت تبدیل ہو رہا تھا، ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر زبان پر کیا گفتگو ہوگی. تو عموماً جب اس قسم کی تبدیلیوں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے
تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک ہی بات کو موضوع گفتگو بنا لیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اسی ایک خاص بات کو کیا سمجھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میچ ہو انڈیا پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہر وقت ایک ہی بات میں، ایک ہی گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے. اتنی اہمیت، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ صرف کھیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقی ہار جیت نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت اہمیت دے کر اہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری اپنی آخرت میں ہار جیت کا ہے، یوم التغابن پہ. تو یہاں اسی چیز کی اصلاح کی گئی کہ نمبر 1، تبدیلی قبلہ ایک اہم واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی اہم بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان مشرق و مغرب کی سمت کا اختلاف تھا، اور ان کے نزدیک دین کیا تھا کہ اصل دیندار وہ ہے جو ان کی ایک خاص سمت کو یا خاص ڈائریکشن کو فالو کرے. تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، یا کسی خاص موضوع یا کسی خاص بات یا کسی خاص واقعے کو دین سمجھ لو. ایک خاص موضوع پر گفتگو یا اس کی پابندی کو ہی دین سمجھو، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھول جاؤ. یا یہ کہ گروہ بندی کا شکار ہو جائے اور اس کو اصل دین سمجھنے لگو. تو بات یہ ہے کہ دین کے کسی ایک جز پر عمل کرنا یا اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کی وجہ سے باقی دین کی روح فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے، یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں مشکلات کیا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں وہ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک مسجد میں کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں لوگ رفع یدین کرتے. اگر غور کرے تو پوری نماز میں رفع یدین کا کتنا حصہ ہے؟ ایک جزو ہے نا، جز ہے. اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر ایسی شدید مخالفت، اتنا سینسٹیو ہو جانا کہ باقی رواداری اور مسلمانوں کی جو شان ہے ان کی اجتماعیت میں اور جو مسجد کے ساتھ جڑ کر رہنے کا فائدہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جانا، یہ کہے کی دینداری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، خاص مسجدوں کے ساتھ ایسوسیشن یا خاص جماعتوں کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے بعض اوقات اس سے بڑی چیز کیا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان کو بھول جاتے ہیں. مثلا کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق، آخرت کی فکر، کتاب سے تعلق، انبیاء کی تعلیمات، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر کرنے کا جو کام ہے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رشتہ داروں کا حق ہو یا مساکین اور یتامى اور ابن السبیل یا غلاموں کے حقوق ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ایک صابر انسان کا اعلیٰ کردار ہے اس کو بھی ترک کر دیتے. یعنی صابر کا کردار کیا ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرے، لیکن وہ آپس میں جنگ و جدل کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ حقیقی اسلام تو غائب ہو جاتا ہے. جب بھی لوگ کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص ایشو یا کسی خاص چیز پر سینسٹیو ہونے لگیں تو جو دین کی روح ہے، دین کی روح، اسپرٹ یا دین کی جو حقیقت ہے وہ متاثر ہوتی. اور مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کسی خاص جماعت یا مسلک جو ہے اس کو فالو نہ کرو، کیونکہ آپ کسی بھی جماعت سے نہیں تو کون خوش ہوگا آپ سے.
انسانوں سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. جب آپ کسی کے بھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ساری محبتیں اور وفاداریاں آپ کو مل جائیں گی، ساری پروٹیکشن آپ کو ملے گی. اور جب آپ یہ اعلان کریں کہ آپ صرف مسلمان ہیں اور اتنا ہونا ہی کافی ہے، تو پھر آپ سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. پھر ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فکر باہر کی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے ہمیں کیا کہتے ہیں. فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی نیت کا جائزہ لیں، اپنے طریقے کا جائزہ لیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کام کو دیکھیں کہ وہاں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں. اپنے حقوق کو دیکھیں کہ وہ ادا کرنے میں تو کوئی غلطی نہیں، اور باقی چیزیں سب اللہ کے ذمہ ہیں. وہ خود ہی دفاع کرتا ہے، وہ خود ہی پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ خود ہی ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ان چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پھر نیکی کس کو کہا جائے؟ بڑی اہم آیت ہے یہ. امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اور دین کے کام کے لیے اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اقوام عالم تک اسلام کا پیغام لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا جو اصل کانسیپٹ ہے یا نیکی کا جو اصل تصور ہے وہ واضح ہو. تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی، ایک لکیر کھینچ کے دو چیزیں. ایک ہے کسی مشرق یا مغرب سے آپ چمٹ جائیں، کسی ایک کے ہو جائیں، کسی ایک ڈائریکشن میں اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ بس میری تو ساری لائلٹیز اور وفاداریاں فلاں گروپ کے ساتھ ہیں اور باقی مسلمان میرے کچھ نہیں لگتے. کیونکہ اگر لگتے ہوتے تو اتنی مخالفت تو نہ کرتے. کیونکہ مخالفت کی بھی حدود ہوتی ہے نا، کوئی اخلاق ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروہ اور ایک خاص سمت اور ایک خاص کام اور ایک خاص موضوع کے ساتھ اپنے آپ کو بس وابستہ کر لیں. اور دوسرا کیا ہے، یہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کے بعد سارے کام جو ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. پہلا طریقہ بہت آسان ہے، آپ ایک گروہ میں شامل ہو گئے اور پھر اس سے پہچانے گئے آپ، اور پھر وہی آپ کی پہچان کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس پر ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم فلاں سید خاندان سے مثلا، یا فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، یا فلاں کی جماعت میں سے ہیں، یا فلاں کے پیروکار ہیں یا فالوورز ہیں، یا خود کچھ کریں یا نہ کریں وہ اسی کو ہی نیکی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں. وہ ایک خاص ٹائٹل جو ہے نا بس وہ کافی سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، بھلے وہ کوئی بھی ٹائٹل ہو. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جھنڈے کے نیچے پہ جمع ہو جائیں بھیڑ کی طرح اور آپ سمجھے کہ ہم اب نجات یافتہ گروہ ہو گئے. اصل میں تو ہر انسان کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا. کسی ایک کام کے کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو بتایا جا رہا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الاصلاح الشامل. کیا معنی ہے الاصلاح الشامل؟ شامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکلوڈڈ، یعنی جس میں یہ سب کچھ انکلوڈ کرتا. اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آج کل ہم مسلمان بھی مسلمان کیسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر سے یا گروہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ کافی ہے. کافی بس اسی کی بنیاد پر ہم جنت میں سب چلے جائیں گے. یہی سمجھا ہوا نا. اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جنت میں ضرور جائیں گے. یہود بھی یہی کہتے تھے کہ چونکہ ہم چنی ہوئی نسل ہے اللہ کی، لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنی جامع آیت ہے کہ جس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی ایک پورا وسیع تصور دیا گیا ہے دین کا کہ کسی خاص گروہ سے تعلق تمہاری نجات نہ کرا سکے گا جب تک
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گروہ میں آپ شامل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی گروہ کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ آرگنائزڈ وے میں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن وہ صرف ایک انتظامی ضرورت ہو، نہ کہ آپ پورا دین ہی اس کو سمجھیں. انتظامی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ مثلاً کچھ لوگ مل کے سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وہ ایک گروپ ہے یا ٹیم ہے یا جماعت ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہہ لے، کوئی بات نہیں. ہاں، ہمیشہ لائک مائنڈیڈ لوگ یا ایک جیسے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن وہاں اکٹھے ہو کر آپ یہ کہیں کہ جو باقی ہیں وہ تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، وہ تو کسی کام کے نہیں. کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، صرف ایک خاص نام کے ہوگے تو ہدایت پاؤ گے. تو یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ ہدایت کسی خاص نام سے ہے یا کسی خاص گروہ سے ہے. اگر آپ کو اللہ نے ایک نیکی کی توفیق دی ہے اور دوسرا کسی اور طرح سے دین کا کام کر رہا ہے، اس میں بعض الحمدللہ مسلمانوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بہت دین پھیلا رہی ہیں. مثلا آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں. اسی طرح اور بھی دینی جماعتیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم اس جماعت سے لہذا جو اس میں نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ پھر درست نہیں رہتا. یا پھر سارا دین ہی اس کو سمجھ لینا اور باقی حقوق کو چھوڑ دینا، یا کسی خاص کام کو ہی. کیونکہ اصل میں یہ بھی کمزوری انسان کی بہت ہے کہ وہ جب ایک خاص کام کرنے لگتا ہے نا، بعض لوگ اگر نماز وغیرہ کی بات پابندی کرتے تو سمجھتے اصل نیکی بس صرف یہی ہے. بعض لوگ اگر خدمت خلق کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اصل نیکی تو یہی ہے، نمازیں نہ بھی پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ کوئی اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، گھر والوں کے حقوق نہ بھی دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہی، اللہ تعالیٰ نیکی کا معیار قائم کر رہے کہ کس کو نیکی کہا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ البر جو ہے اس کا روٹ بے رے ہے، اور اسی سے لفظ بر ہے. جیسے جنگل کا تصور، جنگل میں آپ دیکھیں کوئی بڑے درخت ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، کوئی چڑھنے والی بیلیں ہوتی ہیں، کوئی رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ نیکیاں بڑے بڑے درختوں کی طرح ہیں، کچھ چھوٹے پودے ہیں، کچھ گھاس ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے. یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے نیکی، مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں. تو کسی ایک رنگ کو اختیار کر کے یہ کہنا کہ یہی رنگ اصل رنگ ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ صبغت اللہ اصل رنگ ہے، جو نظر نہ آئے تو بھی نظر آئے. یعنی انسان کے اخلاق اور کردار میں وہ چیز نظر آئے کہ واقعی وہ ربانی ہے، اللہ کا بندہ ہے. فرمایا کہ نیکی پھر کیا ہے؟ نیکی کسی ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروپ، ایک خاص کام، ایک خاص موضوع، ایک خاص چیز کے ساتھ لگ چمٹ جانا ہی نہیں. مشرق و مغرب سمبولک بھی ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا. نیکی کیا ہے پھر؟ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ والا بن جائے، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ انسان اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نفع نقصان ہر حال میں اس کے دل پر سب سے زیادہ کس کا خیال شائع ہوا؟ اللہ کا. یہ بات کہاں پڑھی آپ نے پیچھے؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی میں چند آیتیں پیچھے آپ گزار چکے، یہ گزر چکا. 165 آیت میں یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. اور اگر اللہ کی بجائے کسی اور کا، کسی اور، بھلے وہ خاص ڈائریکشن ہو یا گروپ ہو یا انسان ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا خیال آپ کے دماغ پہ اس طرح چھایا ہوا ہو اور دل پہ اس طرح چھایا ہوا ہو جیسے اللہ کا ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیا چیز ہو گئی؟ آمن باللہ. میں نے آپ کو لفظی وضاحت میں بتایا تھا کہ آمنہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بے کا صلہ آ رہا ہے، جس کا کیا معنی ہے؟ اطمینان، استقرار. یعنی تصدیق تو ہے ہی، ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ اطمینان
استقرار جس کا آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی، میرا رب جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، جیسا مجھے رکھے میں اس پر راضی۔ یہ ہوتا ہے ایمان باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے۔ اب یہ نہیں کہا کہ دنیا پر ایمان لاؤ، آخرت۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں دنیا کو بیچ میں کہاں سے لے آئی ہوں، کیوں لائی؟ اصل میں آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جی اس لیے لائی ہوں دنیا، کہ آخرت کا اپوزٹ دنیا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ آخرت پر ایمان لاؤ، گویا آخرت پر فوکس کرو، آخرت پرائرٹی ہو، دنیا کی بجائے آخرت کو مسئلہ سمجھو۔ ہم کس کو مسئلہ سمجھو؟ تو آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آخری دن پر، یعنی ڈومز ڈے پر۔ اور اس کی تفصیل کہاں سنی تھی آپ نے؟ جی روز قیامت کیا ہوگا؟ وہ سخت دن ہے یہ دنیا کی زندگی۔ ذرا فرق کرے نا، ایک لکیر لگا کے ادھر لکھے دنیا اور ادھر لکھے آخرت۔ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہاں سے مجھے گزرنا ہے۔ دنیا میں آپ اپنا نقشہ بنا لیں، وہ میں دنیا میں بچپن میں یہ کرتی تھی، پھر جوانی میں یہ، پھر بڑھاپے میں یہ مشکلیں مجھے پیش آئیں، یہ میرے ساتھ ہوا۔ کیا مشکلیں؟ ادھر رکھے ذرا آخرت کی، کہ سور پھونکنے کے بعد سے لے کر اٹھ کے کہاں کیا کرنا ہوگا، کہاں سے گزرنا ہوگا، تو پھر کیا چیز امپورٹنس کے قابل ہے، یہ اہمیت دیے جانے کے۔ ذرا ایمان بالآخرت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان دنیا سے زیادہ آخرت کو اپنا مسئلہ سمجھے، تبھی سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں کو مانے، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے نظر نہیں آتے نا، تو فرشتوں پر ایمان بالغیب کی علامت ہے، یعنی ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یا ایمان بالغیب کا اظہار ہے کہ یا رب تجھے مانتا ہوں، اور جس کو تو ماننے کے لیے کہتا ہے ان کو بھی مانتا ہوں۔ اور ویسے بھی اگر فرشتوں کو مانیں گے تو ہی کتابیں اور رسول مانے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے فوراً بعد کتاب پر ایمان، یعنی ساری کتابوں کی تعلیمات جو قرآن کے اندر فائنل ورژن کے طور پر محفوظ کر دی گئی، ان سب کو بھی مانتا ہوں۔ اور پھر آپ یاد رکھیے اطمینان، استقرار، دو لفظ آمن بے کا معنی جو کیا میں نے۔ اطمینان یعنی مجھے اطمینان ہے، جو کتاب میں ہے درست ہے، اور استقرار یعنی اسی پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ مان کے پھر ادھر ادھر ہو جاؤں۔ والنبیین، جو بھی تمام انبیاء اور رسل لے کر آئے، انہوں نے انسانیت کو جو بتایا وہ درست بتایا، میرا بھی اسی پر ایمان ہے۔ اس کے فوراً بعد دینے کی بات، وآت المال، اور مال دے، یعنی ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود۔ اور کس کو دے؟ ذوی القربہ، پہلا حق رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کو دے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے شرط کہ رشتہ دار غریب ہو تو ان کو دے۔ یاد رکھیے اس آیت سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جب رشتہ دار غریب ہو، فقیر ہو یا بہت ضرورت مند ہو تو پھر ان کو دے۔ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے مال میں، جسے آپ تحفے کے طور پر، جسے آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ مساکین اور یتامہ ہو جائے تو پھر آپ رشتہ داروں کو پوچھیں، ان کا حق تو ویسے ہی الگ ہے۔ مساکین چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یتیم چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ لیکن رشتہ دار چاہے غریب ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کے مقابلے میں
زیادہ حیثیت والے ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیا ہے، تو آپ ان کا دل خوش کرتے رہیں، یہ مراد ہے یہاں۔ کیوں 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 رشتہ داروں کو دو؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے سب ہے، ہم کیوں دیں؟ کیوں دو؟ اس دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، تہادو تحابو، صدقہ نہیں ہدیہ، تحفہ، اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اچھا، تحفے کی اصل میں روح کیا ہے؟ تحفے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ واٹ از اے گفٹ؟ آپ اپنے احساس کو ایکسپریس کرتے ہیں، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اہم ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے، مجھے تمہارا دھیان ہے۔ تحفے کے پیچھے ضرورت ہونا اصل چیز نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تبھی، ضرورت مندوں کا تو الگ حصہ ہے ہی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا۔ تو رشتہ دار چاہے سوالی نہ ہو چاہے محروم نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق ہے۔ تو آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی خاطر مال خرچ کرے، اور خصوصاً اس وقت جب کرنا مشکل لگے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں کو دینا جو پلٹ کے پوچھیں بھی نہ، جو کبھی کسی احسان کا بدلہ دے ہی نہ، لوٹائے ہی نہ، تو وہاں دینا اور مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے، باوجود اس کے کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو، یعنی زیادہ کمانے کی حرص بھی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو رشتہ داروں کو دینا اصل میں صلہ رحمی کی غرض سے ہوتا ہے، صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں، کہ رشتہ جڑا رہے، باہم ایک تعلق باقی رہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر یا باپ بچوں پر یا ماں خرچ کرتی ہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو۔ کیونکہ اگر رشتے اور تعلق آپس میں اچھے ہوں گے نا، مضبوط ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے اندر اگر اطمینان ہوگا تو باہر کی زندگی اور باہر کے کام بھی زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکے گا، اور اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہوگی فیملی کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے، ابو طلحہ، اور ان کا ایک باغ بیروہا تھا جو انہیں بہت ہی محبوب تھا، مسجد نبی کے سامنے تھا۔ آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ اللہ حب ہی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، بر، اب یہاں بری کی بات ہو رہی ہے نا، اور حب کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ آیت ٹوٹلی اس کے ساتھ جاتی ہے، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ خرچ نہ کرو تو وہ عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ فقیر مسکین کو تو بعد میں دیتا ہے، پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ پھر اس پہ رشتہ دار کا بنتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کل جائیداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے، یعنی باغ تو آپ دیکھیں باقی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کسی کو پین دیں کچھ دن کے بعد صحیح ختم ہو جائے گی،
پن بیکار ہو گیا، ختم. لیکن باغ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھل آئے گا، اگلے سال پھر پھل ہے، پھر پھل آئے گا، پھر. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت نفع دینے، یعنی نفع مند چیز ہے یہ تو بہت. اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب، اور راضی ہو گئے فوراً. ہم ہوتے تو تھوڑے سوچتے تھے رشتہ داروں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ہم اپنی پیاری چیز ان کو دے دیں، ان کو نہیں دیں گے اور جس کو مرضی دیں گے. تو اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں. چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. چچا زاد بھائیوں، کیونکہ عموماً رکاوٹیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، عموماً یہ نہیں ضروری نہیں ہر ایک کی، لیکن. تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دے. والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین کو. مسکین کون؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور لوگ ایک کھجور، دو کھجور، ایک دو لقمے روٹی دیں ان کو، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں. مسکین کون ہے؟ مانگنے والے نہیں، مسکین سفید پوش، جن کے سارے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے اور کوئی انہیں کچھ دے. یعنی ان کی ظاہری حالت سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا، کہتے اچھے بھلے تو ہیں، لیکن حقیقت اندر کی کیا ہے کہ سارے خرچ پورے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ بھی مال دیے جانے کے حقدار ہیں. پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نا کہ مال دینا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہو، ضروری نہیں کہ کوئی لقمہ دو لقمہ مانگتا پھر رہا ہو تو اسی کو دیا جائے گا. اس کو بھی دیا جائے گا کہ جو بظاہر اتنا ضرورت مند نہیں بھی. اب یتیم بچے خواہ ان کے باپ جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں، پھر بھی آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یعنی اصلاً تو وہ امیر ہیں، دیکھیں نا چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم ہے، باپ فوت ہو گیا، جائیداد بھی ہے باپ کی، لیکن جائیداد سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ ابھی بچپنا ہے، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کچھ کچھ لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا، تو بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں. تو جب رشتہ دار ایکسٹرا محبت دیں گے، تحفے تحائف دیں گے، جیسے اپنے بچوں کو ہم چیز جب لے کے دیتے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کب لے کے دیتے ہیں ان کو؟ ان کا تو روز مطالبہ ہوتا بازار سے لیں، اور نہیں بھی ضرورت وہ چیزیں پہلے بھی اور لا کر دے دیں گے. تو اسی طرح یتیم بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں جو ان کی یہ فرمائشیں پوری کریں، کیونکہ یہ ان کا بچپنا ہے نا، ایک اندر ان کی طلب ہے کہ ان کو کچھ ملے. جیسے بچوں میں صرف ہرس ہوتی، کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے. جب بازار جائیں یہ بھی لے دو، یہ بھی لے دو. تو اب اپنے ماں باپ سے تو ضد کر لیتا ہے بندہ، کسی اور سے کیسے کرے؟ چچا سے کیسے کرے؟ خالو سے کرے؟ ماموں سے کیسے کرے؟ فلاں سے کیسے کرے؟ ماموں چچا کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پھر باپ کی جگہ دے ان کو بھی، جیسے اپنے بچوں کو دیتے نا، ضرورت ہے تب بھی، نہیں تب بھی دے ان کو. تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب وابن السبیل کیا؟ مسافر. اب مسافر جو ہے وہ بھی گھر میں اس کی جائیداد ہے، گھر ہے اپنا پیچھے، لیکن جب حالت سفر میں ہے تو اس کے پاس، کیونکہ وہ جو حالت سفر ہے وہ اس کو مستحق بنا رہی یہاں، یعنی اس کا غریب مسکین ہونا نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہمیں کچھ دیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وابن السبیل ہے تو ان کو کچھ دے دیں. مثلا وابن السبیل میں سفر کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے اکٹھے ایک گروپ بنا کے گئے حج عمرے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ المتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، المتحابین فیہ، اور پھر المتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اب میری خاطر یعنی وہ غریب نہیں ہے آپ کا ساتھی بیٹھا ہو،
ایسا آپ دو بیٹھے ہیں بریک میں، ایک چیز کو کھا رہا ہے تو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس ہے، نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ساتھی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ متبادلین فی اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا. تو چاہے آپ بھی خود بھی مسافر ہے اور دوسرا بھی مسافر ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقیم ہے اور دوسرا مسافر ہے. وہ غریب مسکین یتیم ہے یا نہیں، لیکن بحیثیت مسافر اس پر بھی مال خرچ کرنے کا حق ہے. والسائلین، اور سوالی. اور سوالی میں نے بتایا تھے دو طرح کے ہوتے ہیں. کون؟ ایک جو منہ سے بول کے سوال کرے، اور ایک جس کا حال بتا رہا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی حال سے پتہ چل رہا ہو. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے میں. اور آج کے دور میں اگر غلام نہ بھی ہو تو بعض لوگ بیکار میں پکڑے جاتے ہیں، یہ اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی صورت میں، تو اس صورت میں ان کو چھڑانے کے لیے بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے، انسانی جان کی ایک ویلیو ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے قرضے میں دب گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ماتحت ہو گیا ہے تو بھی ایسے شخص کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کی گردن آزاد کرنے میں. لیکن اصل معنی تو وہی جو غلام آزاد کرنے کا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے نیکی. ایک طرف مال خرچ کرے اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دے. اب آپ دیکھیے واضح ہو گئی وہ بات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک خلش کر رہی کہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، ضرورت مند ہو تو آپ مال دیں. کیونکہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنے بچوں کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں کو جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو دی جائے گی ان 8 کیٹیگریز میں جس کا انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آپ پڑھیں گے. تو پھر یہاں اگر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو یہ اوپر جو آت المال علی حبہ پھر کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. اس میں وہ بھی آئیں گے جن کے پاس نہیں، ان کو بھی دیں گے، اور ان کو بھی دیں گے جن کے پاس ہے. یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اسلام دینے والا بناتا ہے، اور نیکی میں ایمان کے بعد عمل کا جو پہلا حصہ ہے دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اور زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد وفا کرنے والے. یعنی نیکی کس کی نیکی ہے؟ کہ جو صرف مال نہ دینے والے ہوں، وعدے بھی پورے کرنے والے، جو صرف نماز نہ پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں، اور عہد پورے کرنے والے ہوں. وہ عہد جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا تھا وہ، یا پھر اسلام لا کر، یا پھر کوئی نظر منت مان کے، وہ بھی تو ایک عہد ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا نام لے کر آپ نے کسی انسان سے کیا. سارے عہد اس میں آ جاتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا واز کیا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں. یعنی جب آپ خطبہ دینا شروع کرتے یہ جملہ ضرور بولتے کہ جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے. یعنی جتنے وعدے توڑے ہوں گے اتنے جھنڈے ملیں گے اس کو.
دنیا میں جھنڈے کس لیے ملتے ہیں، اسٹارز کس لیے ملتے ہیں؟ نشانی کے طور پر نا. تو اس کی نشانی بھی یہ ہوگی کہ یہ غدار شخص ہے، یہ بے وفا اور وعدوں کو توڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا. ہم تو کہتے ہیں نا شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کی وجہ جھگڑیں گے. ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا. دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، جیسے کوئی بچہ پکڑا کہیں اور کسی اور کے آگے بیچ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا مکروہ کاروبار بھی ہوتا ہے نا، کہ عورتوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچے اسمگل کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ہسپتالوں سے نیو بورن بیبیز کو نرسز ایسے کلائنٹس کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے سے لے دے کی ہوئی ہوتی ہے. ماں سو رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، بچہ کہا جی وہ فوت ہو گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی. بہرحال تو دوسرا یہ مجرم، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پہ مزدور حاصل کیا، ہائر کیا کسی کو، کام پورا کرا لیا اور اجرت نہ دی اور بھگا دیا. نہیں کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو کہا جاؤ چھٹی کرو. اس میں کیا عہد کی خلاف ورزی ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، تم اتنا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کام کر دیا، اس نے عہد پورا کر دیا، اور آپ نے جب عہد پورا کرنا تھا تو کہا جاؤ یہاں سے. تو آپ نے کانٹریکٹ کو وفا نہیں کیا نا. میں شروع میں بتایا تھا نا کہ اس میں عہد، معاہدے، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ وہ سب آتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ وعدے کی پابندی. ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس انسان کا ارادہ کیا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بعض اوقات جان دینے تک کی نوبت آ جاتی مگر وعدہ نہیں توڑتے تھے. اور یہ عربوں کے اندر ایک خاص خصوصیت تھی اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ان کے اندر نمایاں ہوئی. مثلا حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے یہ عہد لے کے چھوڑا کہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کرو گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. یعنی 313 تھے اور صرف عہد کی وجہ سے ان کو ضرورت کے باوجود شامل نہیں ہونے دیا گیا. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں ابو جندل کے ساتھ جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، ابھی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، صرف زبانی بات ہوئی تھی، اور اس وقت ان بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور جسم پہ زخموں کے نشان تھے، مار مار کے برا حال ان کا کیا ہوا تھا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن انہیں واپس لوٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات ہو چکی ہے. اگرچہ تحریر نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی یعنی وعدے کی وہاں بھی پابندی کی گئی. اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے 3 دن کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ صرف 3 دن آپ مکہ رہ سکتے ہیں، 4تھے دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، ویزا ختم ہو جائے گا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کتنے عرصے کے بعد گئے تھے اور کتنے شوق کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ اس عہد کو پورا کیا. اور اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیگوشیشن کسی کے ساتھ کر لیں. مثلا آپ نے کہیں 8 دن کام کرنے کا وعدہ کیا، 8 دن سے پہلے آپ پہلے ہی بتا دیں کہ میں 8 پورے نہیں کر سکوں گی، یا 8 کو 10، وہ جیسے حضرت شعیب کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان عہد ہوا تھا کہ 8 یا 10، یا اس میں فلیکسیبلٹی ہو. استثنائی صورت ایگزمپشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پھر نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کیا نیت رکھتا ہے عہد توڑنے کی یا عہد کی پابندی کرنے کی. کیونکہ انسانی معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہی ہے. بعض معاہدے توڑنے پڑ جاتے، کرنے کے بعد توڑنے پڑ جاتے. مثلا آپ نے کہیں منگنی کی تو آپ کو توڑنا پڑا، نکاح کیا توڑنا پڑا، توڑنے پڑ جاتے ہیں نا بعض اوقات.
طلاق کیا ہے اصل میں؟ یعنی معاہدے کو توڑنا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ سوا، کسی قوم کے ساتھ آپ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اب آپ کو وہ توڑنا پڑا، تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے توڑ دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بات کر کے اللہ سوا برابر پہ جا کے ان کو بتا کے توڑیں گے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ نہیں نبھ سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اس میں دوسرا فریق بھی سامنے ہو، یعنی آپ یک طرفہ طور پر نہیں توڑ کے بیٹھ سکتے. خیر پھر ہر معاہدے اور ہر وعدے کی الگ الگ پھر آگے تفصیلات ہے، اس میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن بیسک چیز جو سمجھنی کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصول کی پابندی سکھاتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں اگر وعدوں کی پابندی نہ ہو تو اس کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. یہ ایسے ہی کہ جیسے سورج ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے، اور اگر وہ اس وقت نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ آپ آگ جلانے لگے اور وہ جلے ہی نہ، گرم کرنے کے بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. ٹھنڈی بھی تو گیسز کرتے ہیں نا، تو آگ میں سے بھی دھواں نکلتا ہے، وہ اس کا دھواں نکل کے تو ہر چیز ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہو؟ نظام خراب ہو جائے نا. ہمارے جسم میں بھی ہر آرگن کا اپنا اپنا وعدہ ہے. ہمارے دل نے بھی ایک عہد کیا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے نا. تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے. اسی لیے یعنی کسی سوسائٹی کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو، کسی گھر کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، خاندان کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو نیکی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، ان چیزوں کی پابندی کا نام بھی ہے. اور پھر یاد رکھیں انسان کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، الاسراء آیت 34، اور پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ سورۃ النحل 91، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے آیت 15، اور پھر سورۃ المومنون کی آیت 8، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. پھر ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب آپ نے پھر دیکھا کہ صبر کہاں آیا؟ صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا گیا کہ یہ ساری چیزوں میں ہی کام آئے گا. جنگ، تکلیف، مصیبت، نقصان کے وقت تو صبر ہے ہی، لیکن صبر تو زندگی کی ہر چیز میں ہے. جیسے پیچھے بھی نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اس کو ایک کے بعد ایک کر کے دیکھ لیں. ایمان باللہ اور یوم آخرت صبر مانگتا ہے نا، ورنہ آپ ایمان باللہ نہیں کر سکتے، رضیت باللہ ربن نہیں کہہ سکتے اگر صبر نہ ہو آپ کے اندر. آپ تو ہر تقدیر کے فیصلے پر رونے دھونے بیٹھ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں اپنے رب سے. تو ایمان کے لیے بھی صبر چاہیے. آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے نا. پھر رسولوں پر ایمان یا کتاب پر ایمان کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں؟ تو اس میں صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو، کہ ان کے حکم پر اپنے آپ کو سمینا و اتانا. چلتے قدم رک گئے، رکے قدم چل پڑے. اسی پر ابن ماجہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ مومن جو ہے ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، شتر بے مہار نہیں ہوتے. شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. تو بے مہار کیا ہوتا ہے؟ جدھر منہ آئے چل پڑے، جو جی چاہے کرے. تو جو مسلم ہوتا ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو، جدھر وہ اس کو موڑے ادھر مڑ جائے. تو یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان ایمان کا معاملہ ہو سمینا و اطاعنا، مال دینے کا معاملہ ہو سمینا و اطاعنا، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو سمینا و اطاعنا. اور کون کہہ سکتا ہے سمینا و اطاعنا؟ جو صبر کرنے والا ہو. ہاں، اور پھر اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں صبر چاہیے نا. پھر اسی طرح
تنگی تکلیف اور نقصان اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر اور استقامت سے کام لینے والے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ان کو سچا کہا جائے گا. یہ سچے لوگ ہیں. کیا مطلب ہے سچے؟ کیسے سچے ہوئے؟ ایمان لا کر جو انہوں نے عہد کیا پورا کر دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل متقی. تو یہ ہے ایک نیک انسان کا نقشہ. امیجن کر سکتے ہیں کیا کیا کرتا ہے وہ؟ لائف ٹائم ٹیبل بنائیں نیک شخص کا. حقوق اللہ یعنی عقائد کے بعد پھر حقوق العباد کی ادائیگی، اور پھر عبادات کی بات، پھر معاملات کی بات. اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر کماتا ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی پابندی، یہ پابندیاں ہیں نا ایک طرح سے، ان کی پابندی اسی وقت ہو سکتی. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اگر ایک مومن کی کہانی لکھیں نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اب مومن کو فالو کریں یا مومن کی ایک تصویر بنائیں. تصویر کا مطلب یہاں کوئی پینٹنگ بنانا نہیں ہے، یعنی ایک تصور میں لائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے. ایمان اصل میں اندر کی حالت کا نام ہے، اس کے اندر کی حالت کی، اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نماز کیسی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال دینے میں اس کا رویہ کیسا ہے، بخیل ہے یا سخی ہے. اور پھر ایک طرح سے ہر کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے، اچھا ادھر بھی دینا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. یہ نہیں کہ کوئی ایک مشرق یا مغرب میں کر کے کام ختم. اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی ایفاء عہد اور خاص طور پر صبر کی عادت. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں. اب یہ سب کچھ کرنا ایک طرف اور کسی مشرق مغرب میں جا بیٹھنا ایک طرف. تھوڑا سا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے دین کی الحمدللہ ایک بہت ہی مختصر لیکن ایک بہت جامع، یعنی ایک مکمل تصویر ہمیں اس آیت کے ذریعے ملتی ہے کہ یعنی ایک مسلمان کا ایمان دراصل کیا ہے؟ توحید ہے نا سب سے پہلے. تو توحید کے سارے لوازمات اس آیت میں ہمیں پتہ چلتے ہیں اور پھر اس کے ثمرات بھی پتہ چلتے ہیں. تو کیا کیا لوازمات یہاں ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں. سب سے پہلے انفاق کی بات آئی، اور خرچ کرنا، کس چیز کے لیے خرچ کرنا اور کس چیز پہ خرچ کرنا، کن لوگوں پہ خرچ کرنا. مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کیونکہ یہ رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس کے اوپر لے کر آنا ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم نے اس محبوب چیز کو دینا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال. اب مال کی مختلف صورتیں ہیں ہمارے پاس، ہر چیز ہے مال کے صورت میں. کیا کیا ہے دیکھتے جائیں ہم. سب سے پہلے کیا، جو ہماری پراپرٹیز ہیں، جو ویلتھ ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم کس کس چیز پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو انفاق کے مصارف بتائے گئے اس میں کون کون شامل ہو گیا؟ رشتہ دار شامل ہو گئے، اور یتیم، غربا، مساکین اور مسافر شامل ہو گئے، اور پھر وہ لوگ شامل ہو گئے جو کسی نہ کسی مشکل میں گھر گئے اپنے راستے میں، صحیح یا یہ کہ اپنے ہی مقام پر قیدی بنا لیے گئے یا کوئی اس طرح کی چیز. تو ہم یہاں پہ دیکھیں بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن ہمارے لیے انفاق کے کون کون سے مواقع یا کون کون سے ذرائع میسر ہیں. کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے محبوب بننا ہے نا. ہم نے اللہ کے سامنے اپنی لائلٹی ثابت کرنی ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پاس اپنی لائلٹی ثابت کرنے کا مقصد یا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے صرف ظاہری ریچولز میں الجھ کے رہ جائیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب اسلام کے اوپر اگر آپ اس وقت اگر مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو جو گروہ بندی، جو فرقہ واریت ہے، وہ کس وجہ سے، کن بنیادوں پر ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر ہے نا، جس کی ڈیٹیل ابھی ہم نے دیکھی. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا کیا احکامات دیے ہیں. جو محبت ہمارے دل میں اپنے مال کی ہے اس کو ہم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے کیسے خرچ کرنا ہے. کوئی ایک موقع اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں پھر وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا. مثلا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا الحمدللہ انسٹیٹیوٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج ملتا ہے الحمدللہ. کیا کیا ہے؟ دین کی تعلیم بھی ہے، عبادتوں کے اوپر فوکس بھی ہے، اور جب انفاق کی بات آتی ہے تو اس کے ہمیں ڈھیروں مواقع ملتے ہیں الحمدللہ. سیزن وائز، ویدر وائز، اور بھی بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ
آج آپ ایک بیک سیل اٹینڈ کرنے والے ہیں الحمدللہ. ان اسٹوڈنٹس نے پڑھا آیت بر کے بارے میں اور انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور انہوں نے اس کو آرگنائز کر لیا. اسی طرح اب آپ ایک گروپ کے اندر ہیں, اب آپ ایک جماعت ہیں اور اس جماعت کو آپ نے مضبوط کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر نئے نئے آئیڈیاز لے کر آنے. تو اب آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ کون کون سے مواقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایز اے گروپ خرچ کریں. ایک موقع تو بہت ہے ابھی اس وقت, آپ کو پتہ ہے سرونگ ہیومینٹی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کی ونٹر کیئر ڈرائیو جو ہے اس وقت چل رہی ہے, آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے مواقع آتے رہتے ہیں انشاءاللہ, اس میں بھی آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے عبادتوں کی بات آ رہی ہے, نماز کی بات آئی, زکوٰۃ کی بات آئی. یہ وہ تمام فرائض ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے دین کا حصہ ہیں, جن کو اختیار کیے بغیر یا جن پہ عمل کیے بغیر ہمارا اسلام یا ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو بات آ رہی ہے نا عہدوں کو پورا کرنے کی, یہاں پہ اب ہم دیکھیں بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن. اگین میں بار بار بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک اس کے عادی ہو جاتے ہیں نا, ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. کیونکہ یہ آیت جو ہے نا اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے, یہ ہمیں ایک سینس آف پروپورشن سکھا رہی ہے, یہ ہمیں سینس آف پرائیورٹی سکھا رہی ہے, یہ ہمیں یہ سینس دے رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے ایک رائٹ پرسپیکٹو میں رکھنا ہے. بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا کمٹمنٹس ہیں, being mothers, being wives, being مسلمان اور being a student of قرآن, ہمارے کیا کیا کمٹمنٹس ہیں اور ہم ان کو کیا احسن طریقے پہ پورا کر رہے ہیں. کیا ہم ان کمٹمنٹ سے پوری طرح واقف بھی ہیں, کیونکہ ہر چیز کی کچھ کلیات ہوتی ہیں اور کچھ جزیات ہوتی ہیں نا, تو ہم اس کے ایک ایک ایسپیکٹ سے واقف ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اس سے واقف ہوں اور پھر اس کو بہترین طریقے پہ پورا کریں. اور پھر وہی آخری والی بات کہ صبر جو ہے ان ساری چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اور صبر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں بہت صبر کر رہی ہوں, یا یہ کہ صبر کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے کہ میرے صبر کا پیمانہ اب بہت ہو گیا, اب یہ کورس مجھ سے نہیں ہو سکتا, اب میں نہیں کر رہی, ہے نا. ایسا نہیں ہے, صبر کا کوئی پیمانہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, کیونکہ ہمیں صبر کی بہترین مثال کہاں سے ملتی ہے, کس سے ملتی, خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عملی صبر کا بہترین نمونہ ہے. اور جو صبر کے 3 مواقع یہاں پہ بتائے گئے ہیں, جو سخت تنگ دستی کی حالت میں, یعنی سخت مشکلات ہوں, یعنی انسان مالی طور پہ مشکل میں آ جائے یا جسمانی تکلیف کا شکار ہو جائے یا کسی بھی طرح کی اس کو مشکل آئے, اور درا یعنی اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو, ذہنی تکلیف سے مراد ہے یہاں پہ نا, اور جنگ کے موقع پہ. ان مواقع پہ تو صبر کرنا ہی ہے, لیکن الحمدللہ ہم ان مواقعوں سے نہیں گزرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ بھی رکھے, لیکن ہماری زندگیوں میں بھی صبر کا عمل دخل رہتا ہے ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کیا فرمانا ہے یہاں پہ کہ اولئک الذین صدقوا, یعنی یہ وہ ثمرات ہیں, اب یہ اس کا پھل آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یہ لوگ سچے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. جو بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کی وہ آیات یاد کیجئے, ھدی للمتقین, تقوی والوں کی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں پہ پھر ان کو پورا ڈسکرائب کیا گیا کہ ان کی کیا کیا یہاں پہ کیریکٹرسٹکس ہیں. جی جی بالکل بالکل. جی کوئکلی. میں ایک چیز اس سے ریلیٹ کری تھی کہ اگر اسٹوڈنٹ آف قرآن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے, تو اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا جو پیش آتا ہے, جسے ہمیں سبق بالکل. اور میری فیملی, میرے بچے, میری پڑھائی جو یہ ضروری ہے, اس کو ہم کیسے بیلنس کریں. بالکل ایسا نہیں کہ آپ قرآن کی چھٹی میں تو گھر میں کھانا کسی نے نہیں بنانا, مجھے صحیح سے نہیں کرنا, یا بچوں کو نہیں دیکھنا ہے, تو یہ بھی ہمارے بالکل. یعنی ایک طرح سے ہماری سمجھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہماری ایک کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں نا, ہمارے اخلاق کو ہم نے سنوارنا ہے. یہاں پہ جو جو چیزیں آئی ہیں اور اس کو بہت ڈیپتھ میں مطالعہ کرنا ہے, اور بہت ڈیپتھ میں اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, اور سب سے بڑھ کے پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اگلی آیت دیکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ بس وہ چند کام کر کے فارغ، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو تمہیں اجتماعی سطح پر بھی کرنی ہے، ایک معاشرے کی سطح پر بھی۔ وہ تو انڈیویجول سے تعلق رکھتی تھی نا، ہاں من کہہ کے انڈیویجول کی بات تھی نا پیچھے، اب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتماعی بات ہو رہی ہے، سب کا فرض بنتا ہے۔ کیا؟ کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، سب پر فرض کیا گیا، سب کو کیوں کہا گیا حالانکہ سب تو اس میں شریک نہیں ہوتے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایسی حس جاگتی ہونی چاہیے کہ کہیں اگر ایک قتل ہو گیا ہے تو انسان قاتل کو پناہ نہ دے، قاتل کی ہمدردی نہ کرے، بلکہ مقتول کے بدلے کے لیے کوشش کرے۔ سمجھ گئے؟ یعنی سب کو کیوں کہا جا رہا ہے حالانکہ کام تو ایک دو کو کرنا ہے، یہ چند ایک انوالوڈ ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم تم سب پر لازم کر دیا گیا۔ تو سب کیا کریں گے؟ اس میں کیا رول پلے کریں گے؟ سب سپورٹ کریں گے کس کو؟ قاتل کو یا مقتول کو؟ اچھا، اگر آپ مقتول کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل سے پھر اس کے جرم کا بدلہ لینا چاہیے۔ بدلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی جان لی جائے، اگر جان لی جائے تو آپ کہتے ہیں تو بہت نیرو مائنڈیڈنس ہے، قتل کرتے ہیں، بہت وحشی مذہب جو قاتل کا ساتھ نہیں دیتا مقتول کا دیتا ہے۔ ہاں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مقتول کا ساتھ دیتا ہے، قاتل کا ساتھ ہی نہیں دیتا، کہتے ہیں قاتل کو پکڑ کے قتل کرو۔ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ہے نا؟ بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ پڑھتے سنتے، پچھلے دنوں میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی، ادریس صاحب پڑھے تو مجھے پڑھ کے سنا رہے، تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے اسلام میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قتل کی سزا قتل ہے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور فلاں اور کوڑے لگانا ہے، تو بہت ہی ظالمانہ بات ہے۔ اور مسلمان تھا خود بھی شخص، جو بہت سے ہمارے مسلمان ایسے سوچتے ہیں، بڑی کامن بات ہے، اور غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے نہیں نہیں، یہ بڑی وحشیانہ بات ہے کہ آپ کسی کو مار دیں، ڈیتھ پینلٹی کو وحشیانہ بات سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے جو آزاد خیال باز لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند بھی سمجھتے تھے۔ ایسے عقل مندوں سے پوچھنا چاہیے بھی آپ کس کا ساتھ دو گے، مقتول کا دو گے یا قاتل کا؟ اگر آپ قاتل کا ساتھ دیں گے تو آپ ظالم ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ظلم ہے۔ آپ کو مقتول کا ساتھ دینا، اور مقتول کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑوانے میں مدد دی جائے۔ جب کوئی بھی پناہ نہیں دے گا تو پکڑا جائے گا نا۔ قاتل کیوں چھپ جاتے ہیں؟ لوگ پناہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیچارہ مارا جائے گا، مت بتاؤ اس کا، ہے نا؟ تو یہ جو اب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کیوں سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو لوگ سامنے موجود تھے، آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ آباء و اجداد کی بات کو غلط نہیں کہتے، کہتے سب ٹھیک کیا۔ تو اب یہ اتنے 100 سال بعد چونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ تو جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، تم نے مقتول کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے قصاص کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں۔ فی القتلى آپ دیکھیں نا، صرف قصاص نہیں کہا، فی القتلى یعنی کہ جو قتل ہو جائے اس کو سپورٹ کرنے میں یا اس کا حق لینے میں۔ کیا کہ جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا وہی جواباً اس کے ساتھ ہو، اگر اس نے جان لی
تو بدلے میں جان، اور اگر اس نے کوئی عضو ضائع کیا، قتل نہیں ہے، اس سے کم تر جرم ہے، کوئی کرائم ہے، تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا، اور اگر کہیں زخم وغیرہ ہے تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حکم کیا دیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ کیا مانا ہے؟ اگر قاتل آزاد ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ خود بچنے کے لیے اپنے غلام کو آگے کر دے، تمہیں بدلہ چاہیے، یہ لو میرے پاس ہیں کچھ غلام، اس کو لے لو اور میری جان چھوڑو۔ اب وہ غلام بیچارہ، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا نہیں، اس کی جان جا رہی ہے ایک اور کے جرم کی وجہ سے۔ والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو جواباً غلام ہی قتل ہوگا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یہ نہیں کہ اگر مرد نے قتل کیا تو وہ کہے کیونکہ مرد کماتا ہے اس لیے بیوی کو پکڑ لو، یا وہ گم گیا کہیں تو اس کو پکڑ کے مار دو۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی نے قتل کیا، خود بھاگ گیا، دوسرے آئے، دوسری پارٹی کے لوگ، انہوں نے بچے بیوی جو بھی ملی اڑا گئے ان کو، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض قاتل خود قتل کر کے پھر اپنے بیوی بچوں کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم تو ملیں گے نہیں تو یہ پکڑے جائیں گے۔ تو اسلام انہیں پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، یہ پھر ظلم ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، عورت قاتل ہو تو عورت ہی پکڑی جائے گی، مرد قاتل ہو تو مرد۔ ہاں، اس میں بھی پھر ایگزمپشن ہے۔ کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، کیونکہ بھائی یہاں کون ہے؟ مقتول کا وارث۔ یعنی ٹھیک ہے کرائم ہو گیا لیکن پھر بھی تم ہو ایک ہی برادری، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ بھائی کہہ کے اس کو غضب اور غصے کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، تو پھر مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے، نمبر 1، چاہے تو وہ کیا کرے، قتل کا بدلہ قتل سے لیں، اور چاہے تو دیت یعنی خون کی قیمت۔ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے 2 چیزوں میں سے اختیار ہے، چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے، دونوں نہیں ہو سکتے۔ ہاں؟ اگر معاملہ یہ طے ہو جائے، اصل قانون کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل، لیکن رعایت رکھی گئی، اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں پیسے لینے پر تو قتل سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ طے ہو گیا کہ پیسے دیے جائیں گے، جان نہیں دی جائے گی، تو فاتباع بالمعروف، اس کا فالو اپ بہترین بھلے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا حق دینا چاہیے وہ پورا پورا ملے، معروف طریقے سے، یعنی جو مقرر ہے دیت وہی ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی غریب شخص مار دیتے ہیں، پھر جو اس کے وارث ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی امیر ہوتا تو وہ 1,00,000 مانگتا تو یہاں کہتے ہیں اچھا 50,000 پہ معاملہ کر لو، اور پھر وہ 50 بھی دیتے ہیں تو دیتے۔ کہا کہ نہیں، معروف طریقے سے اس چیز کی پیروی کرو۔ پھر معروف میں پھر کیا ہے؟ جتنی دیت بنتی ہے جان کی قیمت وہ دو، اور پھر جس تاریخ کا یا جس طریقے کا وعدہ ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ احسان کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ حق سے زیادہ دینا، یعنی جو طے ہوا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو، یا یہ کہ عمدہ طریقے سے۔ الیہ کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ مقتول کے وارثوں کی طرف۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، ہلکا کر دیا گیا، ورحمت اور رحمت ہے۔ کیا چیز تخفیف ہے؟ جان کے بدلے قیمت، یہ ہلکا کر دیا، ورحمت اور رحمت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان،
لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمپلسری چیز نہیں ہے. اگر دونوں پارٹیوں کا باہم لین دین ہو جائے اور آپس میں اگریمنٹ ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یعنی معافی کو پسند کیا گیا ہے. اور معافی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے پیسہ لے کے معاف کرنا یعنی جان بخش دینا، اور دوسرے کچھ بھی نہ لینا. یہ ہے دین کی خوبصورتی. اب اگر آپ کو یہ باتیں نہ پتا ہو نا تو آپ یک طرفہ پروپیگنڈے سے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں. اب اس میں 3 چیزیں سیکھی نا آپ نے. نمبر 1، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قاتل کی بجائے مقتول کا ساتھ دے. پھر اسلام کیا چاہتا ہے کہ قاتل سے غلطی ہو گئی لیکن اس کو رعایت بھی دی جا سکتی کہ اس کی جان لینے کی بجائے مال لے لیا جائے. اور تیسری کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کہ معاف کر دیا جائے. اس میں کیا وحشیانہ پن ہے بتائیے. یہ اس کی معافی کی بات نہیں ہو رہی کہ قاتل معاف کرے، یہ مقتول کے وارثوں کی معافی کی بات ہو رہی کہ وہ معاف کریں قاتل کو. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. یہ تو چونکہ بندوں کے حق ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. یعنی انشاءاللہ آگے آپ سورۃ النساء میں قتل کے اوپر پڑھیں گے کہ قاتل کا اپنا معاملہ کیا ہے، وہ کیسے توبہ کرے، اس کی کیا حال احوال ہو. وہ میں نے جان کے اس وقت چیپٹر وہاں سے نہیں کھولا کیونکہ بہت طویل ہو جاتا. صرف اس میں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر ہونا کیا چاہیے. 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جان کے بدلے جان، جان کے بدلے مال، یا معاف کرنا. ٹھیک ہے. فمن اعتدی، اور جو زیادتی کرے. زیادتی کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ایک طرف راضی نامہ لکھ لے، پیسہ لے لے، پیسہ کھا کے مار بھی دے جا کے. یہ زیادتی ہے. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اس نے پیسہ کھا کے بھاگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہ دردناک عذاب کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ جو بھی ظلم کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ جن کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے کیونکہ انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے مردہ بیچ دیا. بعض جگہ پر اگر دونوں فریق راضی ہونا بھی چاہیں تو خاندان کے یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مردہ بیچ دی. کیا مانا مردہ بیچنے کا؟ یعنی انہوں نے دیت لے لی، مارا کیوں نہیں بدلے میں؟ جان کیوں نہیں لی؟ پیسہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرما رہے ہیں. یعنی اسلام قاتل کو بھی قتل کرنے پر انکریج نہیں کرتا، اس کے لیے بھی رخصت چھوڑی ہے. یعنی اس کے لیے بھی ایگزمپشن ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی، جان گئی، لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور مقام پاؤ گے. لوگ اتنا تو جانتے کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قتل کا بدلہ معافی بھی ہے. اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یعنی انکریج کس کو کیا گیا؟ دیت کو اور معاف کرنے کو. یعنی معافی کی دونوں صورتیں ہیں. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم ہے ذرا مشکل ٹاپک ہے، اسی لیے میں یہاں یہ قانون آپ کو نہیں پڑھا رہی کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا اور زخموں کا بدلہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. صرف اس کی ایک روح یا جو اسلام کا جو حکمت ہے اس حکم کے پیچھے وہ بتا رہی ہوں جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو خاص طور پر آپ کے کچھ سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں یا کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے.
اداؤن الیہ بإحسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان کر کے، نہ کہ احسان جتا کے. یعنی احسان نہ جتایا جائے کہ یہ لو دے دیے تمہیں پیسے، بس خوش ہو راضی ہو، یا بعد میں تنگ کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بھولو اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاف بھی کر رہے تھے اور ساتھ تانے بھی دیے چلے جا رہے تھے. قاتل کو چھوڑ کے قاتل کے بھائی کو یا ان کے بچوں کو مارنا یہ ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے ولی سے کہا اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے یا وارث نے چھوڑ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، کیونکہ اس سے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارا معاشرہ تباہی سے بچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کا قتل صرف انسان کا قتل نہیں، قانون کا قتل بھی ہے، انسانی حرمت کا قتل بھی ہے. قرآن پاک سورۃ المائدہ کی آیت 32 میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص کے علاوہ، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے اس کو زندہ کیا گویا اس نے سب کو زندہ کیا. یہاں پر کیا کہا گیا کہ بدلہ لینا جو ہے اس کو برا نہ کہو. اسی میں تمہاری زندگی ہے کہ اگر تم قاتل کا ساتھ نہیں دو گے اور قاتل کو سزا ملے گی تو آئندہ سے قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی. اب آپ دیکھیں جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ مال چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے اگلی آیت جو ہے وہ وصیت کے متعلق ہے، اور آیات وراثت جو آگے جا کر آئیں گی ان کی ایک طرح سے تمہید کے طور پر ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے؟ الوصیہ، وصیت کرے. کس کے لیے؟ وللوالدین، والدین کے لیے. اور کس کے لیے؟ والاقربین، رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف، بھلے طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ بھی تقوی والوں پر حق ہے. تو حرمت جان کے بعد حرمت مال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے. تو وصیت کہتے ہیں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا مال میں صدقہ وغیرہ کرنے کی تاکید. یعنی وصیت کس کس میں ہوتی ہے؟ مال میں بھی ہوتی ہے، بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاص کام وہ چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی وصیت صرف مال میں نہیں ہوتی. کس کس میں ہوتی ہے؟ مال میں ہوتی ہے، اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے، کوئی اور خاص کام، ذمہ داری، کاروبار کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتی. ایک تو کہ ہمیں موت کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے بعد کسی کو کسی خاص کام کی ذمہ داری دینی ہے تو وہ ابھی سے کر لیں.
دوسرا یہ کہ ایک شخص ایسا بیمار ہوا ہے کہ اس کو موت کا اندیشہ ہے، اس کو بچنے کی کوئی امید نہیں، اور اس کو اپنے چھوٹے بچوں کا فکر ہے یا اپنے مال کا فکر ہے یا کسی بھی چیز کا، تو اس وقت بھی وہ وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہ وصیت کرے تو نہ کرے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی لکھی ہوئی وصیت نہ موجود. مثلا عام لوگ، ان کو پتا ہے اتنا میرا مال ہے، اتنے بچے ہیں، میں مر گیا تو میرا مال میرے بچے جو ہے وہ تقسیم کر لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور لین دین نہیں، یا مختصر سا ہے. تو ضروری نہیں کہ وصیت کرے، بچے بھی اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ایسا اس نے زندگی میں کام نہیں کیا کہ جو کسی اور کو سمجھانا ہے، دینا ہے، وہ ٹھیک ہے نہ کرے. لیکن جس کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہے، یعنی وصیت کیا ہے دراصل؟ اپنے مرنے کے بعد مال یا اولاد یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو تلقین یا تاکید کے اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، یہ وصیت کہلاتی. ٹھیک ہے، اور یہ جو وصیت کا حکم ہے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک وصیت کرنے والا ہوتا ہے، ایک وہ جسے وصیت کی جا رہی. کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جس کو کی جا رہی ہے وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ وارث بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ریلائبل پرسن. اب اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. مثلا آپ اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہ پڑھانا، اس کی شادی فلاں کے ساتھ کر دینا، یہ اتنا میرا قرضہ ہے وہ میرے مرنے پہ ادا کر دینا. یہ بھی تو وصیت ہوتی ہے نا. یہ فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں مر گیا تو یہ امانت اس کو واپس لوٹا دینا. اکثر ہم ہنستے ہنستے بھی یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے، باقاعدہ نہ بھی کر رہے ہوں کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، میں اپنے بچوں کو بتا چکی ہوں، پھر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ فلاں کی امانت اس کو دے دینا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے دراصل؟ یہ لازم ہے کہ ایسا کرو. اگر کسی کی امانت ہے تمہارے پاس، یا اپنے بچے چھوٹے ہیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں اندیشہ ہے تم کو، ہاں، کہ اس کا کیا ہوگا. مثلا آپ سوچتے ہیں، بیٹھے بیٹھے فکر آتی ہے آپ کو، میں مر گئی تو فلاں چیز کا کیا ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ موت کا انتظار، کہ پھر وہ آنے لگے گی پھر میں اس وقت بیٹھ کے کچھ لکھ لوں گی؟ نہیں، پھر ابھی سے لکھ رکھو. جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو پھر ابھی سے ہی تیاری کر لو. ہاں، اگر آپ نے وصیت لکھی تھی 10 سال پہلے، اب حالات بدل گئے، آپ ایسی بیماری میں تھے جو مرنے والے تھے اور پھر اللہ نے آپ کو اس سے نکال لیا، بچ گئے آپ، اب آپ وصیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہاں لے لیں واپس کاغذ، تبدیل کر لیں، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ ابتدائی حکم ہے، اس کے بعد قانون وراثت آ گیا، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اب والدین کے لیے وصیت یہ تو ہو سکتی ہے کہ بھی فلاں ان کا خیال رکھے، لیکن مال میں سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو آیت بتا رہی ہے وہ مال کی طرف اشارہ ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال چھوڑ کے مرنا کوئی برا نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، غنی چھوڑو کا کیا مطلب ہے؟ مالدار چھوڑو، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یعنی تمہارے بچے کنگال ہو کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کچھ بندوبست کر کے مرو. اب اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان آت المالا علی حبی ذوی القربی والیتامی سب چھوڑ کے صرف اپنے بچوں کے لیے ہر چیز بناتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وصیت کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس سے بھی متعلق کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی کی گئی وصیت ویسے ہی کرنا چاہیے. ہاں، اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا جس کے بارے میں وصیت کی گئی وہ مانتا ہی نہیں، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی. مثلا دادا نے کہا میری پوتی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر دینا، اب دادا تو چلے گئے، اب پوتی مانتی نہیں، اب ماں باپ رو رہے نہیں ہمارے ابا نے وصیت کی تھی. تو اب کیا ہو
اب وہ حالات کو سامنے رکھ کے اگر کسی پہ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی پر ظلم نہ ہو وصیت کی امپلیمنٹیشن میں. اگر بچی کے حق پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وصیت پوری کرنا ضروری نہیں. مثلا کوئی وصیت کر دے کہ میں مروں تو مجھے یہاں نہ دفن کرنا، پاکستان لے جانا. اب جائیداد تو آپ نے اتنی چھوڑی نہیں کہ آپ کفن دفن کا خرچہ پھر اٹھا کے کوئی آپ کو لے جائے وہاں آپ کی لاش کو. اب جس کو وصیت ہوئی وہ بیچارہ پریشان ہے. اب وہ صدقہ خیرات اکٹھی کر رہا ہے کہ میرے اوپر تو بڑا بوجھ ہے، مجھے تو وصیت ہوئی تھی کہ اس کو وہاں دفنانا، لے جا کے مری ہوئی لاش کو اٹھا کے وہاں دبانا، لہٰذا اب پیسہ دو سب. یہ تو بالکل کوئی نان سینس والی بات بنتی ہے. تو ایسی وصیتیں کہ جس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، یہ کسی کے لیے باعث عذاب بن جائے وہ وصیت پوری کرنا، یا وہ اس نے ایسی وصیت کر دی کہ جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کو پھر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر وصیت کو پورا کرنا ہوگا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین، یہ کب کے لیے حکم تھا؟ جب ورثے کا قانون نہیں تھا. اب کیا حکم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، مال کے علاوہ ہو سکتی ہے، مال میں نہیں ہو سکتی. والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، بھلے طریقے سے. کیونکہ پتہ کیا ہے اصل میں کس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی؟ عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ بعض اوقات اپنا سارا مال کسی دوست کو دے جاتے تھے، وصیت ان کے لیے کر جاتے تھے، اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. اسی لیے آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ داروں کا حق اللہ کی کتاب میں زیادہ ہے. اگر تم اپنے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو 1/3 میں سے کر سکتے ہو. اور یہ بھی یاد رہے کہ وصیت اب ہمیں صرف سارے مال میں سے نہیں، 1/3 میں کرنے کی اجازت ہے، صرف تہائی مال میں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جائز کاموں میں. تو اس رواج اور رسم کو توڑا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری کسی سے بہت دوستی تھی اور اس کے تم پر احسان تھے، تمہارے اس پر تھے، لہذا تم نے اپنا سارا مال اس کے نام لگا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ کتے کے نام پہ یا فلاں ادارے کے نام پہ یا فلاں کے نام پہ سارا مال چھوڑ دیا، اور اپنے بچے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، ایک قانون مقرر کر دیا. حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے. اب آپ دیکھیے اس کو بھی تقوی سے ریلیٹ کر دیا، یہ بھی تقوی ہے. اور وہ جو وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، خود ہی قانون مقرر کر دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدل، تو جو اس کو بدلے، یعنی جو بااختیار وارث ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سنا تھا اس کو. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لکھی ہوئی نہ بھی ہو، کسی نے زبانی بولی ہو اور سننے والے نے سنی ہو، تو بھی ویسی پابندی ہوگی جیسے لکھ کے پابندی ہوگی. تو جس نے اس کو بدل دیا اس کے بعد کہ اس کو سن لیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو گناہگار کون ہوں گے؟ جو بدلیں گے اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت کا ایک احترام ہے، کیا کہ اس کو پورا کیا جائے، وصیت کرنے والے کی خواہش کا احترام کیا جائے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لیکن کس صورت میں وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ فمن خافہ، تو جس کو اندیشہ ہو، جو ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے،
کس بات سے ڈرے؟ جنفن، حق تلفی کا، کہ وہ ایک ہی طرف مائل ہو رہا ہے. جنفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک طرف جھک جانا، یعنی جانبداری کر رہا ہے. جانبداری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سائیڈ لے رہا ہے، یعنی کسی ایک کی سائیڈ لے کر اس کو زیادہ فائدہ دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں. او اسمن، یا گناہ. کیا معنی؟ یعنی گناہ کے کام میں روپیہ خرچ کرنے پر وصیت کر رہا ہے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے. اچھا، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، ان کو بیچاروں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے، وہ اس کو ایک طرف رکھ کے خود ہی حصے کرتے ہیں بچوں کے درمیان اور اس کی وصیت کر جاتے ہیں. تو ایسی وصیتیں ویلڈ نہیں ہوگی. کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چپکے سے کاغذ لکھوا کے رکھ لیا جاتا ہے. ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا خاندانوں میں. بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ سے سب کچھ اپنے نام کروا لیتا ہے اندر خانے. جب باپ فوت ہوا، دوسرے بہن بھائی آئے کہ ہمارا حق، تو کہتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں، یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے. تو اب یہ کاغذ ظلم پر مبنی ہے. ایسی صورت میں کوئی گواہ نہ بنے اس ظلم پہ. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تبدیل کرنے میں، صلح کرانے میں کوئی حرج نہیں. میت کو بھی گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے اور بہن بھائیوں کے تعلقات بھی خراب ہونے سے بچانے کے لیے، یا جہاں کہیں گناہ کا اندیشہ ہے وہاں پھر کوئی حرج نہیں کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے. فلا اسم علیہ، تو ایسا تبدیلی کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار کون ہوگا؟ جو ایک درست صحیح وصیت میں چینج کرے اپنی مرضی سے کچھ کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے؟ جو اس وصیت کو بدلے. تلاوت سنیے نا آیات کی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی پکچر ذہن میں آتی ہے پورے معاشرے کی، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہو، جہاں انسانی جان کی اتنی حرمت ہو، اور جہاں انسان دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو بھی اس کی بات کا پاس رکھا جائے اور اس کا مان رکھا جائے اور اس کو پورا کیا جائے. تو یہ سب کب آتا ہے، کس طرف سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے نا سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کے ثبات کے لیے اور اس میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہم تقویٰ کے اس لیول کو اچیو کر سکیں جو ان تمام آیات میں ہمیں بتایا گیا. تو ان آیات سے جو بنیادی سبق آج ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول کس طرح سے ممکن کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.